الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 8989 ہے اذا زوجہ احد الوکیلین بامرأۃ فدخل بها وزوجہ الآخر بنتہا۔ اذا زوجہ یعنی مرد کی شادی کرے، احد الوکیلین مرد کے دو وکیل ہیں، یعنی ایک مرد نے اپنے دو بندوں کو وکیل بنایا ہے، ایک مولانا صاحب کو بھی کہا کہ آپ بھی میری جو ہے وہ کسی خاتون سے شادی کروا دیں، اور ایک دوسرے کو بھی کہا کہ آپ بھی کیا میری شادی کروا دیں۔ صورتحال یہ ہوئی ہے کہ ان دو وکیلوں نے کیا ہے دو خواتین سے کیا ہے اس کی شادی کروا دی، یعنی ایک وکیل نے بھی اس کا نکاح پڑھ دیا، دوسرے نے بھی پڑھ دیا۔ تو مرد کے لیے تو پھر مشکل نہیں ہے، یعنی مرد کے لیے دونوں نکاح ہو جائیں گے اور اس کے لیے دو بیویاں کیا ہو جائیں گی۔ لیکن ابھی ہم مسئلہ یہ فرض کر رہے ہیں یہاں پہ کہ ایک نے جس خاتون سے شادی کروائی ہے دوسرے نے اس خاتون کی بیٹی سے کیا ہے اس کی شادی کروا دی ہے۔ تو اب جو ہے وہ ایک مرد جو ہے وہ ایک ماں کے ساتھ اور اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہے ایک ہی ٹائم پہ شادی نہیں کر سکتا، بلکہ یہ مسئلہ آگے حال جا کے ہم پڑھیں گے کہ جس خاتون کے ساتھ شادی ہو جائے اور شادی کے بعد جماع بھی ہو جائے تو اس کی بیٹی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے حرام ہو جاتی ہے۔ اور اس کا الٹ بھی موجود ہے کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ شادی ہو فقط نکاح ہو جائے، جماع نہ بھی ہوا ہو تو اس کی جو ماں ہے یعنی جو ساس ہے وہ بھی کیا ہو جاتی ہے حرام ہو جاتی ہے، چاہے یہ بعد میں طلاق بھی دے دے، چاہے وہ نکاح کیا ہے نکاح متع ہو عقد انقطاعی ہو، پھر بھی جس خاتون سے شادی ہوتی ہے اس کی ماں کیا حرام ہو جاتی ہے، اور اس کی جو بیٹی ہے وہ تب حرام ہوتی ہے کہ جب اس خاتون سے کیا ہے جماع بھی کیا ہو جائے۔ جماع نہیں ہوا تو پھر اس کی بیٹی حرام نہیں ہوتی، وہ اس کی طلاق دینے کے بعد کیا ہے دوبارہ اس سے شادی کر سکتا ہے اس کی بیٹی سے۔ تو اب صورتحال کیا ہے کہ دو وکیلوں نے جو شادی کروائی ہے وہ دو ایسی خواتین سے کرائی ہے کہ جو آپس میں کیا ہے ماں اور بیٹی ہیں۔ جب ماں اور بیٹی ہیں تو اب ایک اس کا نکاح ٹھیک ہوگا، ایک کیا ہے باطل ہوگا۔ تو یہاں پر بھی وہی سسٹم چلے گا کہ جس کا عقد پہلے ہوا ہوگا وہ نکاح ٹھیک ہو جائے گا، اور جس کا بعد میں ہوا ہے وہ کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا۔ اچھا، فرض مسئلہ انہوں نے کیا رکھا کہ اذا زوجہ احد الوکیلین، کہ مرد کے دو وکیل تھے، ایک نے جو ہے وہ اس کی شادی کروائی بامرأۃ، ایک خاتون کے ساتھ اس کی شادی ہوئی، فدخل بہا، فدخل یعنی اس مرد نے کیا ہے جماع کر دیا بہا اس خاتون کے ساتھ، وزوجہ الآخر ببنتہا، اور دوسرے نے کیا ہے اس کی شادی کروائی ہے اس کی بیٹی کے ساتھ۔ اب یہاں پہ کیا صورتحال بنے گی، کہتے ہیں کہ فإن سبق عقد الأم والدخول بها والدخول بها، اگر اس کی جو ماں کے ساتھ عقد ہے وہ پہلے ہوا ہے، والدخول بها اور اس کے ساتھ دخول بھی پہلے ہو چکا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا ہے، تو پھر تو واضح ہے کہ بیٹی اس کے اوپر حرام ہو چکی تھی، تو باطل عقد البنت، تو وہ جو بیٹی کا نکاح ہے وہ کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ یہاں پہ دو چیزیں اکٹھی رکھیں گے، یعنی اس کی ماں کے ساتھ نکاح بھی ہوا ہو اور دخول بھی ہو گیا ہو، اس کے بعد کیا ہے پھر اس کی بیٹی سے کیا عقد ہوا ہو تو وہ بیٹی کا کیا ہوگا باطل ہوگا۔ اگر فقط نکاح ہوا ہے، فقط عقد ہوا ہے اور دخول نہیں ہوا تو اس کا کیا حکم ہے وہ اس مسئلے کے آخر پہ کیا بیان کریں گے۔ اچھا جی، ولو سبق عقد البنت، اگر اس کے الٹ صورتحال ہو، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہ پہلے جو ہے وہ بیٹی کا عقد ہوا ہو، وَإِن لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، اگرچہ بیٹی کے ساتھ دخول نہ بھی کرے، بیٹی کے ساتھ جماع نہ بھی ہو، تو باطل عقد الام، تو ماں کے ساتھ نکاح کیا ہو جاتا ہے باطل ہو جاتا ہے۔ یہ وَإِن لَمْ يَدْخُلْ بِهَا کی یہاں پہ تعبیر کیوں لکھی، کیونکہ کسی بھی اگر خاتون سے شادی ہو جائے تو اس کی جو ماں ہے یعنی جو ساس ہے وہ فوراً کیا ہو جاتی ہے حرام ہو جاتی ہے، چاہے اس کے ساتھ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرے یا جماع نہ کرے، فقط عقد ہوتا جائے گا تو جو اس کی ساس ہے یعنی جو بیوی کی ماں ہے وہ کیا ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ تو اسی وجہ سے کہا کہ اگر بیٹی کے ساتھ ایک وکیل نے اس کا نکاح پہلے پڑھا تھا، ایک دن پہلے پڑھ لیا تھا، اور دوسرے دن جو ہے وہ وکیل نے اس کا جو نکاح ہے اس کی ماں کے ساتھ پڑھا ہے، تو دوسرا نکاح کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا، چاہے اس نے بیٹی کے ساتھ ابھی تک کیا ہے جماع نہیں بھی کیا، یعنی جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ اچھا، یہ صورتحال تو کیا ہے بڑی واضح اور کلیئر ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جب پتہ نہیں چلتا، وَإِن لَمْ يُعْلَمِ السَّابِقُ مِنَ اللَّاحِقِ، اور اگر کیا ہے سابق کا لاحق سے پتہ نہ چلے،
کہ کون سا پہلے نکاح ہوا ہے اور کون سا کیا ہے بعد میں ہوا ہے۔ تو یہاں پہ کیا حکم ہوگا؟ کہتے ہیں کہ فقد علم اجمالاً، تو یہاں پہ ایک انسان کو یقین ہو جاتا ہے کم از کم، کس بات کا یقین ہو جاتا ہے اجمالی طور پہ؟ کہ بصحت احد العقدین و بطلان الاخر، کہ دو نکاح میں سے ایک تو صحیح ہے اور ایک کیا ہے باطل ہے۔ یعنی اگر بیٹی کا پہلے ہوا ہے تو بیٹی کا صحیح ہے، اور اگر ماں کا پہلے ہوا ہے تو ماں کا کیا ہے صحیح ہے، لیکن پتہ نہیں چل رہا پہلے کون سا ہے، تو یعنی ایک نکاح تو کیا صحیح ہے۔ فلا تجوز لہو، پس اس کے لیے جائز نہیں ہے الاستمتاعۃ الزوجیہ من ایتہما ما دام الاشتباہ، کہ وہ کیا ہے ازدواجی استمتاع، ٹھیک ہے، زوجیت والے جو استمتاع ہیں، یعنی ازدواجی تعلقات کو قائم کرے من ایتہما، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی، کیونکہ یہ علم اجمالی ہے کہ بطلان الآخر، ایک کیا باطل ہے، ایک باطل اور ایک صحیح ہے، یہ اسے پتہ نہیں چل رہا، تو لہٰذا ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی کیا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ ازدواجی تعلقات قائم کرے مادام الاشتباہ، جب تک کیا ہے یہ اشتباہ موجود ہے۔ کما لا یجوز لہما التمکین لہو، جیسا کہ جائز نہیں ہے لہما خود ان دو، کس کے لیے؟ خواتین کے لیے، خود ان دو خواتین کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ التمکین، کہ وہ خود کو حوالے کریں، کس کے؟ لہو، اس شوہر کے حوالے کریں، یہ بھی ان کے لیے کیا جائز نہیں ہے، جب تک یعنی صورتحال واضح نہیں ہو جاتی یہ دونوں سے کیا کرے گا؟ پرہیز کرے گا، نہ جو ہے وہ اس کی ماں کے ساتھ تعلقات ازدواجی قائم کرے گا اور نہ کیا اس کی بیٹی کے ساتھ۔ نام یجوز له النظر الیہما، لیکن اس کے لیے جو ہے نا وہ دونوں کو دیکھنا کیا جائز ہو جائے گا، یعنی پردہ کیا ہو جائے گا یہاں پہ واجب نہیں رہے گا، اور یہ جو دیکھنا ہے اس کے اندر وہ قید لگے گی بلا تلذذ شہوی، یعنی شہوی نگاہ کے بغیر، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی شہوت کے بغیر کیا ہے دیکھنا جائز ہو جائے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ایک کے ساتھ بھی اگر نکاح درست ہو جائے تو دوسری کیا بن جائے گی؟ اس کے لیے محرم بن جائے گی۔ بیٹی کے ساتھ نکاح درست ہو تو اس کی دوسری جو خاتون ہے وہ ساس بن جائے گی، اس کے ساتھ نکاح درست ہو تو وہ کیا بن جائے گی؟ اس یعنی جس خاتون سے نکاح ہوتا ہے اس کی بیٹی بن جائے گی، تو وہ بھی کیا محرم ہو جائے گی، لہٰذا جو ہے وہ ایک نہ ایک تو محرم ہے یقیناً، تو یا تو وہ بیوی کے طور پہ اسے دیکھنا جائز ہے، یا وہ کیا بیوی اگر نہیں ہے تو محرم چونکہ بن چکی ہے تو کیا اس کو دیکھنا جائز ہے، تو لہٰذا دونوں کی طرف کیا وہ دیکھ سکتے ہیں، دونوں سے پردہ کرنا واجب نہیں ہے، اور ولا یجب علیہما التستر عنہ، اور خود دونوں خواتین کے اوپر بھی واجب نہیں ہے کہ التستر عنہ خود کو چھپا کے رکھیں اس مرد سے، یعنی اس مرد سے خود کا کیا کریں؟ پردہ کریں۔ کما تستران عن الاجنبی، جیسا کہ وہ جو کیا ہے اس کو تستران پڑھوں، تسترا یا تستر تتستران، ٹھیک ہے، کما تتستران عن الاجنبی، جیسا کہ وہ دونوں خواتین کیا نامحرم سے پردہ کرتی ہیں، اپنے آپ کو چھپا کے رکھتی ہیں، تو اس طریقے سے ان کے اوپر واجب نہیں ہے کہ اس مرد سے بھی کیا کریں؟ پردہ کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ فإنہ، یعنی فإن الرجل، یہ جو بندہ ہے، بالنسبت الی الام، اگر ان میں سے ماں کو دیکھا جائے تو اس کی نسبت سے کیا ہے؟ ماں کیا ہوگی اس کے لیے؟ اما زوجہا، یا تو وہ بندہ اس کا کیا بنے گا؟ شوہر بنے گا اگر نکاح ٹھیک ہوا اس کے ساتھ، اور زوج بنتہا، اگر اس کے ساتھ نکاح ٹھیک نہیں ہوا اور پہلے نکاح اس کی بیٹی کے ساتھ ہوا تو پھر کیا بن جائے گا؟ زوج بنتہا، بیٹی کا کیا بنے گا؟ شوہر بن جائے گا، تو بیٹی کے شوہر بن جائے گا تو اس کی کیا حیثیت ہو جائے گی؟ ساس کی حیثیت ہو جائے گی۔ وہ بالنسبت الی البنت، اگر بیٹی کی نسبت سے دیکھیں گے تو اما زوجہا، اگر نکاح ٹھیک ہوا تو اس کا شوہر ہوگا، اگر نکاح ٹھیک نہیں ہوا تو پھر کیا بن جائے گا؟ زوج امہا، اس کی ماں کا شوہر بن جائے گا، کون سی ماں؟ المدخول بہا، جس سے کیا ہے جماع ہو چکا ہے، تو جس خاتون سے جماع ہو چکا اس کی بیٹی کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے، اس کے لیے محرم ہو جاتی ہے۔ وحینئذ، اس صورت میں اب کیا کرے گا؟ یعنی یہ احکام تو واضح ہو گئے کہ ازدواجی تعلقات قائم کرنا جائز نہیں ہے، لیکن پردہ کیا ہے دونوں کے اوپر واجب نہیں رہتا، ٹھیک ہے، یہ ایک فقہی پہلی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کہ کون سی ایسا نکاح ہے کہ جس میں پردہ تو واجب نہیں رہتا، ٹھیک ہے، لیکن دونوں بیویاں بھی نہیں بنتی، ٹھیک ہے، یہ یعنی یہ پہلی ہو جائے گی، بیویاں بھی نہیں بنتی ہیں اور ادھر سے کیا پردہ بھی واجب نہیں رہتا۔ وحینئذ، اس صورت میں فإن طلقہما او طلقت الزوجۃ الواقعیۃ منہما او راضیۃ بالصبر علی ھذا الحال بلا حق المعاشرۃ الثابت للزوجۃ فلا اشکال، اس صورت میں اگر وہ پہلا اقدام کیا کرتا ہے؟ طلقہما، دونوں کو کیا کر دیتا ہے؟ طلاق دے دیتا ہے، او طلق الزوجۃ الواقعیۃ منہما، یا ان دونوں میں سے جو بیوی ہے
اس کی جو بیوی بن رہی ہے اس کو کیا طلاق دے دیتا ہے، تو وہ بیوی ہونا تو واضح نہیں ہے نا، کیسے طلاق دے گا اس کو؟ یعنی یہ ہم تب کہہ سکتے ہیں جب بیوی ہونا واضح ہو، وہ کہہ رہا نا وہ کہے کہ ان دونوں میں سے جو میری بیوی ہے اس کو طلاق ہو جائے، اس کا تو فائدہ نہیں ہے نا۔ اچھا، دونوں کو طلاق دے دیتے ہیں، یا طلق الزوجۃ الواقعیۃ منہما، ان میں سے جو زوجہ واقعی ہے اس کو طلاق دے دیتے ہیں، اور راضیۃ بالصبر، یا تیسری صورت کیا ہے کہ طلاق کسی کو بھی نہیں دیتا، نہ دونوں کو طلاق دیتے ہیں، نہ جو حقیقی بیوی ہے اس کا پتہ چلا اس کو طلاق دی، بلکہ راضیۃ بالصبر علی ھذا الحال، وہ دونوں جو خواتین ہیں اس حالت کے اوپر کیا ہے صبر کریں گی، کس حالت کے اوپر، یعنی اس کی جو ہے کوئی بھی ان میں سے کیا ہے بیوی نہیں بنے گی، بلا حق المعاشرت یا ثابت للزوجۃ، یعنی ان کو پھر حق معاشرت بھی نہیں ہوگا، اس زندگی کا حق بھی نہیں ہوگا کہ جو بیوی کے لیے کیا ہے ثابت ہوتی ہے، یعنی بیوی والی زندگی بھی نہیں ہوگی، تو اسی حالت پہ کیا ہے صبر کریں گے، گزاریں گے، فلا اشکالہ، پھر تو کیا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ دونوں صبر نہ کریں اور اس سے مطالبہ کریں کہ تم کیا ہے طلاق دو، اور یہ طلاق نہ دے، وَإِن لَمْ يُطَلِّقْ، یعنی اگر یہ طلاق نہ دے اور ادھر سے صورتحال کیا ہو، وَلَمْ تَرْضِيَ بِالصَّبْرِ، وہ دونوں صبر کے اوپر بھی کیا راضی نہ ہوں، وہ کہیں کہ ہم اس حالت پہ نہیں رہنا چاہتے، تو اجبرہ الحاکم الشرعی علی الطلاق ہے، تو یہاں پہ جو حاکم شرعی ہے اس بندے کو مجبور کرے گا کس کے اوپر، طلاق دینے کے اوپر، اسے کہے گا کہ تم کیا ہے طلاق دو۔ طلاق الزوجۃ الواقعیہ یہ علم کی صورت میں ہوگی یا ویسے بھی ہو نہیں سکتا صورت؟ ہاں، اس کا مجھے نہیں پتہ فی الحال، اس کو دیکھتے ہیں مزید۔ کہ واقع میں دو میں سے کوئی ایک ہی ہے، تو جو واقع میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تو کوئی ایک تو میں سے ہوگی جو، لیکن یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ شرط ہے کہ معین ہونا چاہیے جس کو طلاق دی جا رہی ہے۔ چلیں میں باب طلاق میں دوبارہ اس کو دیکھتا ہوں کہ کیا اس طریقے سے علم اجمالی والی طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی، یوں کر کے سیدھا پڑھے کہ ان دو میں سے جو میری بیوی ہے اس کو طلاق ہے، یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ طلاق ہو سکتی ہے اس طریقے سے، اگر وہاں پہ عبارت ہمیں مل جاتی ہے کہ اس طریقے سے طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اس کا بہرحال ثمرہ ظاہر نہیں ہوگا نا، یعنی اگر زوجہ واقعی کو اس نے طلاق دے بھی دی ہے اب وہ کیا کرے گا، ان میں سے ایک کے ساتھ نکاح تعلقات قائم کر لے گا کیا، تو اس کا ثمرہ کیا ہوگا، ایسی طلاق ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، اس کو دیکھتے ہیں مزید، فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اچھا، تو انما فرضنا، اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے جو مورد کلام میں کیا رکھا کہ بیوی کے ساتھ نکاح ہو اور ساتھ کیا نام ہے اس کی ماں کے ساتھ نکاح ہو اور ساتھ کیا دخول کو بھی رکھا، ایسا ہم نے کیوں رکھا اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ انما فرضنا مورد الکلام ہے، ہم نے جو کلام شروع کیا اس کا ہم نے مورد یوں فرض کیا کہ اذا کان عقد البنت، کہ جب بنت کا عقد جو ہے نکاح ہے، علی تقدیر تأخر عن عقد الام، کہ جب بنت کا جو نکاح ہے اس صورت میں کہ جب عقد ام کے بعد ہو، وہ کب ہو بعد میں، کہ واقعا بعد الدخول بالام، کہ یہ بنت کے ساتھ نکاح کب واقع ہو، کہ جب ماں کے ساتھ کیا ہے دخول ہو چکا ہو، یعنی ہم نے یہ مسئلہ فرض کیا تھا کہ اگر اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح بعد میں ہوا ہے، بعد سے ہم نے کیا مراد لی کہ پہلے اس کی ماں کے ساتھ نکاح بھی ہو چکا ہو اور ماں کے ساتھ کیا ہے دخول بھی ہو چکا ہو، تو اس کا مطلب ہے دو چیزوں کو ہم نے اکٹھا رکھا، اس کی ماں کے ساتھ نکاح کو بھی اور دخول کو بھی۔ اس کی وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ لأن بطلان عقد البنت بعد العقد علی امها من دون دخول، کیونکہ اگر آپ سوال کریں گے کہ ماں کے ساتھ دخول نہیں ہوا فقط نکاح ہوا ہے اور اس کے بعد کیا ہے بیٹی کے ساتھ نکاح ہو گیا، تو کیا بیٹی کا نکاح باطل ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی ہم کیا کہیں گے، یعنی اس کی ماں کے ساتھ نکاح ہوا، ماں کے ساتھ نکاح ہونے کے ساتھ فقہ کا مسئلہ کیا ہے کہ فقط ماں کے ساتھ نکاح ہو تو بیٹی حرام نہیں ہوتی، بیٹی حرام کب ہوتی ہے کہ جب ماں کے ساتھ کیا ہو جائے دخول بھی ہو جائے، تو جب بیٹی حرام نہیں ہوتی تو اب اگر بیٹی کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے دوبارہ تو اس کیا کہا جائے گا کہ بیٹی کا نکاح باطل ہے کیا؟ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ لأن بطلان عقد البنت، بنت کا جو نکاح ہے اس کا باطل ہونا بعد العقد علی امہا، کہ جب اس کی ماں کے ساتھ نکاح ہوا ہو لیکن من دون دخول، جماع نہ ہوا ہو، تو یہاں پہ بیٹی کے نکاح کا باطل ہونا غیر معلوم، یہ کیا معلوم نہیں ہے کہ بیٹی کا نکاح کی وجہ باطل ہو جائے، تو پھر آپ کیا کہیں گے بھی دونوں کا نکاح ایک ٹائم تو نہیں ہو سکتا نا، آپ کہیں گے ماں کا نکاح بھی باقی رہے اور بیٹی کا نکاح بھی باقی رہے، دونوں اکٹھے تو نہیں ہو سکتے،
ہاں وہ ٹھیک ہے فقہ کا مسئلہ کہ بیٹی حرام اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک ماں کے ساتھ کیا جماع نہ کرے، لیکن اس حرام نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ماں کو وہ طلاق دے گا اور اس کے بعد کیا ہے بیٹی کے ساتھ شادی کرے گا. تو لہٰذا کہنا چاہیے کہ بھئی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا درست نہیں ہوگا. صحیح سیستانی کیا فرماتے ہیں کہ یحتمل العکس ہو، کہ اس کا الٹ ہمارے پاس احتمال موجود ہے. الٹ احتمال کیا ہے کہ ماں کا نکاح باطل ہو جائے اور بیٹی کا کیا ہو جائے ٹھیک ہو جائے. جیسے بیٹی کی نکاح پڑھیں گے، کیونکہ بیٹی کے ساتھ نکاح ہوتے ہی فوراً اس کی ماں کیا ہو جاتی ہے حرام ہو جاتی ہے، اس میں دخول کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو لہٰذا جو ہے وہ بیٹی کے ساتھ جیسی نکاح ہو جائے گا کہ اس کی ماں کیا ہے حرام ہو جائے گی. تو یہ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے بیٹی کے ساتھ نکاح ہو اور ادھر سے ماں کیا ہے بغیر طلاق کی کیا ہو جائے حرام ہو جائے، یہ بھی احتمال موجود ہے. یعنی یہ احتمال کیا مطلب ہے، روایات سے یعنی ایسا ثابت ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بیٹی کا نکاح باطل ہو جائے ڈائریکٹ ہی، ہو سکتا ہے کہ بیٹی کا نکاح ٹھیک ہو جائے اور ماں کا کیا ہو جائے باطل ہو جائے. یعنی یحتمل العکس، الٹ کا بھی احتمال موجود ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماں کے نکاح کے بعد جو بیٹی کا نکاح ہوا ہے فقط بیٹی کا نکاح باطل ہوگا، بلکہ ہم الٹ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹی کا نکاح درست ہے اور ماں کا کیا ہے باطل ہو جائے گا. وَقَذَ الْحَالُ، اور اسی طریقے سے صورتحال ہے کہ فِيمَا لَوْ تَقَارَنَ الْعَقْدَانِ، کہ اگر دونوں وقت ایک ہی ٹائم پہ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ صورت پہ بیان نہیں کی تھی وہاں پہ. تو فَإِنَّ بُطْلَانَهُمَا مَعًا، یہاں پہ دونوں نکاح ایک ساتھ باطل ہو جائیں، کہتے ہیں یہ بھی ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ یہاں پر احتمال کیا ہے کہ بیٹی کا نکاح کیا ہو جائے صحیح ہو اور ماں کا کیا ہو جائے باطل ہو جائے. تو لہذا احتمال والی ساری گیم آ گئی ہیں. ابھی تک حقیقت اور صورتحال کا کیا مسئلہ پتہ نہیں چل رہا. جب صورتحال کا پتہ نہیں چل رہا تو فقیہ کیا کرتا ہے، اپنی جیب سے فتویٰ نہیں دیتا، اپنی رائے سے فتویٰ نہیں دیتا. تو وہ یہاں پہ کیا کہے گا، وہ کہے گا کہ ہمیں جو ہے وہ اس کے شرعی حکم معلوم نہیں ہے. جب شرعی حکم معلوم نہیں ہے تو وہ کیا کہے گا، حلال کہہ دے گا. نہیں، یہ چونکہ نکاح کا مسئلہ ہے تو یہاں پہ وہ احتیاط کو کیا قرار دے گا، واجب قرار دے گا. والمسألۃ محل للاحتیاط اللزومی فی الصورتین، تو بس یہ مسئلہ کیا بن جائے گا کہ یہاں پہ آپ کیا کریں گے، احتیاط کریں گے. اور یہ احتیاط کیا ہوگی، لازم ہوگی دونوں صورتوں میں. دونوں صورتوں سے دوسری صورت یہی ہوگی وَقَذَ الْحَالُ والی، کہ لو تقارن العقدان، اگر دونوں عقد ایک ساتھ ہوئے ہیں. جو ہم نے کہا ہے کہ یہ بڑی شاذ و نادر صورتحال ہوتی ہے کہ ایک کے ٹائم پہ کیا ہے دونوں نکاح پڑے جائیں. تو اس صورت میں بھی کیا ہے ہمیں احتیاط کرنی ہوگی. اور اگر کیا ہے ماں کے ساتھ فقط نکاح ہوا ہے، دخول نہیں ہوا، اور دوسرے دن کیا ہے یا کچھ گھنٹے بعد کیا ہے بیٹی کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنی ہوگی، احتیاط کرنی ہوگی. اب احتیاط کیسے کریں گے، اس کا طریقہ کیا سمجھا رہے ہیں. وَيَكْفِي فِي الْاحْتِياطِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى، یہ جو پہلی صورت تھی، پہلی صورت سے کیا مراد ہے، ہاں جماع نہیں ہوا، فقط نکاح ہوا اور اس کے بعد کیا ہے بیٹی کے ساتھ کیا ہے بعد میں کیا ہے نکاح ہو گیا. تو اس صورت میں احتیاط کیسے کریں گے کہ ان یطلق الام، پہلی صورت میں احتیاط کے ایک طریقے میں یہ کافی ہے کہ وہ ماں کو طلاق دے دے اور یجدد العقد علی البنت، بنت کے ساتھ دوبارہ کیا کرے، تجدید عقد کرے، دوبارہ نکاح کرے. یہ احتیاط کے لیے کافی ہے. وفی صورت ثانیہ، دوسری صورت میں احتیاط کیسے کریں گے اگر دونوں اکٹھے ہوئے ہیں، کہ ان یجدد العقد علی البنت، کہ وہ بیٹی کے ساتھ دوبارہ کیا کرے، ایک دفعہ نکاح پڑھ لے. ولا حاجت الی طلاق الام، اور یہاں پہ ماں کے طلاق دینے کی کیا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ لبطلان عقدها علی کل تقدیر، کہ ماں کے ساتھ جو نکاح ہے وہ ہر صورت میں کیا ہوگا، باطل ہوگا. کیا مطلب، بیٹی کے ساتھ نکاح ہو گیا تو ماں کے ساتھ طلاق نکاح حرام ہو گیا نا. نہیں دخول تو نہیں ہے نا، اصل مسئلہ یہ ہے نا ہمارا. صورت ثانیہ میں کیا ہے کہ دونوں کے ساتھ ایک ساتھ نکاح ہوا ہے نا. جب دونوں میں ایک ساتھ نکاح ہوا ہے تو وہاں پہ احتمال ہمارے پاس کیا ہے کہ دونوں نکاح ٹھیک ہوں گے یا ایک ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے، نہیں ہم کیا کہتے ہیں کہ دونوں جب نکاح ایک ساتھ پڑھے گئے ہیں، جب دونوں ایک ساتھ نکاح پڑھے گئے ہیں تو کیا دونوں ایک ساتھ ٹھیک ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. ایک ساتھ تو ٹھیک نہیں ہو سکتے. ہم کہتے ہیں کیونکہ خواتین کیا ہیں، ماں اور بیٹی ہیں، ایک ساتھ ٹھیک نہیں ہو سکتے. اب ان میں سے نکاح کس کا ٹھیک ہوگا، یا ماں کا ٹھیک ہوگا یا بیٹی کا ٹھیک ہوگا. یہ دو صورتیں بنے گی نا. اللہ کل تقدیر کیا بنے گا کہ ایک ساتھ نکاح پڑے گئے تو یا تو آپ کہیں گے کہ ماں کا نکاح ٹھیک ہے اور بیٹی کا باطل ہے، یا بیٹی کا ٹھیک ہے اور ماں کا کیا ہے باطل ہے. ٹھیک ہے، نکاح کا ہے فَإِنَّ بُطْلَانَهُمَا مَعًا غَيْرُ ثَابِتٍ، ہاں دونوں نکاح کا باطل ہونا ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے،
بلکہ احتمال وہاں پہ کیا موجود ہے کہ بیٹی کا کیا نکاح درست ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ علی کل تقدیرن، علی کل تقدیرن میں ہم کون سی تقدیریں بنائیں گے؟ یعنی احتیاط والی میں دونوں نکاح ایک ساتھ ہوئے، دونوں نکاح ایک ساتھ ہوئے تو پہلی صورت کیا بنائیں گے کہ دونوں نکاح کٹھے ٹھیک ہوں، یہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. دوسری صورت کیا بنائیں کہ ماں کا ٹھیک ہو بیٹی کا باطل ہو، یا بیٹی کا ٹھیک ہو اور ماں کا کیا ہے باطل ہو. تو انہوں نے حکم کیا بنایا کہ بیٹی کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لے اور ماں کو طلاق دینے کی کیا ضرورت نہیں ہے. دوسری صورت میں ہاں دوسری صورت میں کیونکہ ماں کو طلاق دے گا لیکن بیٹی سے تجدید عقد کرے گا. نہیں انہوں نے کیا ماں کو طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں پہلی صورت میں ابھی پہلے بھی بیٹھے ہم دوسرے میں شفٹ ہو گئے نا، دوسرے میں آ جائے نا. جب نکاح ایک ساتھ ہوئے تقارن ہوئے، 2 عقد ایک ساتھ ہوئے ہیں نا، 2 عقد جب ایک ساتھ ہوئے ہیں تو وہاں پہ کیا کہیں کہ انہوں نے کیا حکم بیان کیا کہ یجدد العقد علی البنت، بیٹی کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لے، ولا حاجت الی طلاق الام، اور ماں کو طلاق دینے کی یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ لبطلان عقدہا علی کل تقدیر، کیونکہ ہر فرض جو بھی آپ کریں گے ماں کا نکاح کیا ہے باطل ہے. ٹھیک ہے. یعنی پہلی تقدیر آپ یہ رکھیں کہ دونوں کے دونوں نکاح باطل ہیں تو پھر بھی ماں کا نکاح باطل ہے. دونوں کے دونوں نکاح صحیح ہے وہ آپ رکھ نہیں سکتے. دونوں نکاح صحیح ہونے کا احتمال نہیں ہے ہمارے پاس. احتمال کیا ہے؟ بیٹی کے نکاح صحیح ہونے کا احتمال ہے. جب بیٹی کے نکاح کے صحیح ہونے کا احتمال ہے تو ماں کا پھر بھی کیا ہے باطل ہے. یعنی ماں کے نکاح ٹھیک ہو اور بیٹی کا باطل ہو، کہتے ہیں یہ احتمال ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اگر یہ احتمال ہوتا نا کہ ماں کا نکاح ٹھیک ہو اور بیٹی کا باطل ہو تو پھر آپ کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کیا ہے کہ ماں کے نکاح کو کیا کروائیں، ماں کو کیا ہے وہ طلاق دے، ماں کو طلاق دے اور بیٹی سے کیا نکاح کرے. تو یہ اوپر سید سیستانی کے بارے سے کیا ہوتا ہے کہ یا دونوں کے دونوں باطل ہو جائیں گے، یا اگر صحیح کرتے ہیں تو فقط بیٹی کے نکاح کے صحیح ہونے کا احتمال ہے، ماں کے نکاح کے صحیح ہونے کی بات نہیں بنتی وہاں پہ، کیونکہ ایک ساتھ نکاح ہو رہے ہیں نا. ایک ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ہی بیٹی کا نکاح آتا جائے گا ماں کا نکاح ختم، کیونکہ بیٹی کے نکاح میں اتنی پاور ہے کہ وہ ماں کے نکاح کو فوراً گرا دے گا. ٹھیک ہے، ہو ہی نہیں سکتا وہ. لیکن ماں کا نکاح بیٹی کے نکاح کو کب ختم کرتا ہے؟ جب جماع بھی ہو، جبکہ جماع نہیں ہو رہا ہے وہاں پہ، فقط نکاح کے نکاح، 2 نکاح اکٹھے ہو رہے ہیں. جب 2 نکاح اکٹھے ہو رہے ہیں تو ہم کہیں گے بیٹی کے نکاح میں تو کم از کم یہ بات تو ثابت کر دیں کہ اگر بیٹی کا نکاح صحیح ٹھہرتا ہے، دونوں ایک ٹائم تو صحیح نہیں ہو سکتے نا، بیٹی کا نکاح صحیح ٹھہرتا ہے تو ماں کا کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا. دونوں حقیقت میں باطل ہوں یا کون سی صورت ہے؟ اللہ کل تقدیر یا دونوں باطل ہیں تو پھر بھی ماں کا باطل ہے، طلاق کی ضرورت نہیں ہے. یا دوسری صورت کیا بنے گی؟ یا بیٹی کا فقط صحیح ہے، ماں کا پھر بھی باطل ہے. بیٹی کا صحیح مانیں گے تو ماں کا پھر بھی باطل ہو جائے گا. تیسری صورت آپ کیا تیسری صورت ہم کیا فرض کرتے ہیں کہ ماں کا ٹھیک ہو اور بیٹی کا باطل ہو. ہاں یہ کہتے ہیں کہ تیسری صورت نہیں ہے یہاں پہ. اوپر انہوں نے رکھا کہ فقط احتمال یہ ہے کہ بیٹی کا نکاح صحیح ہوگا، ماں کا صحیح نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے واقعی ماں کا ٹھیک ہو، کیونکہ ماں کے نکاح کے بعد بیٹی کا نکاح کیسے باطل ہوگا؟ بیٹی کب حرام ہوگی اس کا نکاح باطل ہو؟ جب دخول ہوگا نا، اس وجہ سے. بہرحال مجھے یہی صورت نظر آ رہی ہے کہ تیسرا ہمیں ختم کرنا پڑے گا احتمال. یعنی علی کل تقدیر میں انہوں نے کہا ہے کہ ماں کا نکاح ہر صورت میں باطل ہے. ہر صورت میں باطل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ دونوں کو، یعنی دونوں کے صحیح ہونے کا تو آپشن ہے ہی نہیں نا، تقدیر دونوں کے صحیح ہونے کی ہے ہی نہیں. یا دونوں باطل ہیں، ایک یہ تقدیر ہے، یا بیٹی کے نکاح کے صحیح ہونے کا احتمال ہے بس. یعنی ماں کے نکاح کے صحیح ہونے کا احتمال انہوں نے بنایا ہی نہیں یہاں پہ. چونکہ ماں کے نکاح کے صحیح ہونے کا احتمال موجود نہیں ہے تو لہٰذا ماں کی طلاق کی یہاں پہ ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اب یہ سوال رہ جائے گا، یعنی اس کے اوپر آپ غور و فکر کریں کہ ماں کا نکاح کیوں نہیں ٹھیک، اس کا احتمال کیوں نہیں پیدا کر رہے. دونوں عقد ایک ساتھ ہوئے ہیں، ایک ساتھ عقد ہوئے ہیں اور آپ کہیں کہ بیٹی کا نکاح باطل ہے اور ماں کا صحیح ہے، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں؟ کیونکہ بیٹی کے نکاح کے باطل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ بیٹی حرام ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اور بیٹی کب حرام ہوتی ہے؟ جب ماں کے ساتھ نکاح کے ساتھ ساتھ کیا ہو؟ دخول بھی ہو. جب ماں کے ساتھ نکاح کے ساتھ دخول نہیں ہوا تو بیٹی کے نکاح کے حرام ہونے کی وجہ نہیں بنتی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا بیٹی کے نکاح کے صحیح ہونے کا احتمال ہر صورت میں رہے گا. ماں کے نکاح کو آپ صحیح نہیں قرار دے سکتے، اس کی وجہ نہیں. وہ فی صورتین، اور یہ جو دونوں صورتیں ہم نے بیان کی ہیں
ٹھیک ہے، صورت اولیٰ میں لے لیں کہ جب فقط نکاح ہوا تھا، دخول نہیں ہوا تھا، اور پھر بعد میں بیٹی کا نکاح ہوا، یا دوسری صورت کو لے لیں کہ دونوں نکاح کیا ایک ساتھ ہوئے تھے. ان دونوں صورتوں میں ان لم یجدد العقد علی البنت، اگر وہ بنت کے ساتھ نکاح کی تجدید نہیں کرتا تو پھر احتیاط کیسے کرے گا؟ احتاط بترک نکاح الام ابداً، وہ نکاح ایسے کرے کہ اس کی ماں کے ساتھ پھر کبھی بھی کیا نکاح نہ کرے، ابداً کبھی بھی کیا نکاح نہ کرے. یہ احتیاط ہے. احتیاط کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بیٹی کے نکاح ٹھیک ہو. اگر بیٹی کے نکاح کے ٹھیک ہونے کا احتمال موجود ہے تو پھر ماں تو یقیناً کیا اس کی حرام ہو جائے گی. ہاں، ایک احتمال کیا ہے کہ دونوں کا نکاح باطل ہو جائے، یہ بھی ایک احتمال ہے. دونوں کا نکاح باطل ہو پھر تو ٹھیک ہے، ماں کے ساتھ کر سکتا ہے. لیکن ایک احتمال کیا ہے کہ بیٹی کا نکاح ٹھیک ہو. جیسے ہی بیٹی کے ٹھیک ہونے کا احتمال آئے گا نکاح کے، تو احتیاط کیا بن جائے گی کہ اپنی ساس سے کیا کرے؟ پرہیز کرے، ہمیشہ کے لیے کیا نکاح نہ کرے، کیونکہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے نا. جس خاتون سے نکاح ہو تو اس کی ماں ہمیشہ کے لیے کیا حرام ہو جاتی ہے. تو یہ کیا احتیاط کا تقاضا بنے گا کہ تو احتیاط کا تقاضا دونوں صورتوں میں کیا بنتا ہے کہ یا بیٹی کے ساتھ نکاح کرے، ٹھیک ہے، یا کیا کرے جناب علی، اس کی ماں کے ساتھ کبھی بھی کیا نکاح نہ کرے. یہ احتیاط بنتی ہے. اچھا، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. الفصل السادس فی اسباب التحریم. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کون سے رشتے ایسے ہیں کہ جن سے نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. آنی ماں، ٹھیک ہے، میری مراد کیا ہے؟ ماں وہ چیزیں ہیں، وہ رشتہ ہے اور وہ چیز ہے کہ بسبب ہی، کہ جس کے سبب سے یحرم تزویج، کہ جس کے سبب سے تزویج حرام بھی ہوتی ہے. حرام کسے کہتے ہیں؟ جس میں گناہ گار انسان ہو جاتا ہے، یعنی خود یہ گناہ کا کام ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ ولا جسے، اور صحیح بھی نہیں ہوتی. گناہ گار یعنی حکم تکلیفی، اور لا جسے یعنی حکم وضعی، یعنی حکم تکلیفی بھی آتا ہے اور حکم وضعی بھی آتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ فقط انسان گناہ گار ہوگا نکاح صحیح ہوگا، نہیں، گناہ گار بھی ہوگا انسان اور ادھر سے کیا نکاح بھی صحیح نہیں ہوگا. یعنی امام، میری مراد وہ ہے کہ ما بسبب ہی، کہ جس چیز کے سبب سے یحرم ولا یصح تزویج الرجل بالمرأۃ، کہ جس کے سبب سے حرام بھی ہوتا ہے اور صحیح بھی نہیں ہوتا کہ رجل کا مرأة کے ساتھ کیا ہو جائے؟ نکاح ہو جائے. اور ولا یقع الزواج بینہما، یہ وہ تفسیریہ بن جائے گا. صحیح نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ان کے درمیان اصلاً شادی کا واقعہ ہی نہیں ہوتی. وہی عدت امور، یہ چند ایک امور ہیں، ان میں سے پہلی چیز نسب ہے، دوسری چیز وہ رضاعت کو بیان کریں گے، دودھ پلانے کو، تیسری چیز وہ جو کسی خاتون سے شادی ہو جائے تو مصاہرہ، جو دامادی وغیرہ کے رشتے بنتے ہیں، وہ الگ کیا رشتہ ہو جائے گا. مثلاً ہم 90 میں سب سے پہلے بیان کرتے ہیں کہ یحرم بالنسب سبعۃ اصناف من النساء علی سبعۃ اصناف من الرجال، کہ جو انسان کا نسب ہوتا ہے، نسب کے سبب سے، نسب سے کیا مراد ہے؟ یعنی یا والد کی طرف سے، یا کیا ہے والدہ کی طرف سے. اوپر کی طرف چلے جائیں پھر بھی نسب ہے، نیچے کی طرف آ جائیں پھر بھی کیا ہے؟ نسب ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسے کیا ہے؟ نسب کہتے ہیں. طول میں آپ بناتے ہیں، والد کی طرف سے رشتہ دار اوپر لے جائیں، نانا دادی، نانا کے بھائی، یہ سارے اس طریقے سے. اور نیچے آ جائیں یعنی وہی اپنے بیٹے بیٹیاں ہو گئیں، پوتے ہو گئے، یا اپنے کیا ہے بہن بھائی ہو گئے. یہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ نسبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ماں اور باپ کی طرف سے، یا ماں کی طرف سے ہوں گے، یا باپ کی طرف سے ہوں گے، یا دونوں طرف سے ہوں گے. تینوں اس کے اندر آپشن آ جائیں گے. سب سے پہلے اس میں جو ذکر کرتے ہیں وہ ماں ہے، الام. ٹھیک ہے. تو یہ جو فقہ والا ہے نا، یہ بہت ساری چیزوں کو شامل ہے. ویسے تو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ ماں کو. ماں کیسے کہتے ہیں؟ جو انسان کو پیدا کرتی ہے، اس سے ماں کہتے ہیں. لیکن جب فقہ میں استعمال ہوتا ہے کہ ماں سے نکاح حرام ہے، تو اس ماں سے کیا مراد ہوتی ہے؟ باب نکاح میں کہتے ہیں کہ وَتَشْمُلُ الْجَدَّاتِ مَهْمَا عَلَوْنَا، یہ جو ماں کا عنوان ہے یہ جدات کو بھی شامل ہے. جدات یعنی نانیاں اور دادیاں. ٹھیک ہے. مَهْمَا عَلَوْنَا، جتنا بھی اوپر چلے جائیں. لِأَبٍ كُنَّا، چاہے یہ باپ کی طرف سے ہوں، کانا سے جو ہے وہ کون سا صیغہ بنے گا؟ چھٹا صیغہ. ٹھیک ہے. لِأَبٍ كُنَّا، یعنی یہ جدات ہیں. یہ جدات کیا ہیں؟ باپ کی طرف سے ہوں یا کیا ماں کی طرف سے ہوں. کیونکہ یہ عربی زبان میں جو ہے وہ نانا اور دادا کے لیے الگ الگ لفظ نہیں ہے، دونوں کے لیے لفظ کیا ہے؟ وہ جد اور جدہ ہی ہے. پھر اگر دادا کیا نام ہے نانا کہنا ہو تو من الاب کہہ دیتے ہیں، اور اگر نہیں نانا کہنا ہو تو للام کہہ دیتے ہیں، اور دادا کہنا ہو تو کیا اب کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو
اسے ہم کیا کہیں گے کہ تشمل الجدات کے جتنی بھی کیا ہے انسان کے اوپر چلے جائیں، نانیاں ہو جائیں گی، نانی پڑ نانی جتنے بھی اوپر چلے جائیں، اسی لیے دادی پردادی وغیرہ. تو یہ ان کو کیا کہتے ہیں فقہ میں کہتے ہیں، ان سب کو کیا ہے شامل ہے. فتحرم المرأۃ، تو پس ایک خاتون کیا ہے حرام ہوتی ہے، علی ابنہا اپنے بیٹی کے اوپر حرام ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بیٹی کے لیے کیا بنتی ہے؟ ماں بنتی ہے. وعلی ابنہا، اور اسی طریقے سے ابنہا اپنے بیٹے کے اوپر حرام ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے کیا بنتی ہے؟ دادی بنتی ہے. وہ ابنہا اپنے بیٹے کے اوپر اس کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ پڑ نانی بن جاتی ہے، یا پردادی بن جاتی ہے، بلکہ دادی یہاں پہ کہیں گے، نانی کہہ رہے ہیں، پردادی یہاں پہ بن جائے گی، بیٹے کی بات ہو رہی ہے. وعلی ابن بنتہا، یہ کیا ہے؟ وہ نانی کی آ جائے گی کہ اپنی بیٹی کے کیا ہے؟ بیٹے کے اوپر، تو یہ نانی چونکہ اس کی بن جاتی ہے. وہ ابن بنتہا، یہ بھی اس کی نانی بنتی ہے اپنی بیٹی کے بیٹے کے اوپر. وہ ابن بنت ابنہا اپنے بیٹے کے بیٹے کے اوپر، اس کے لیے کیا بنے گی؟ نانی بنے گی. اپنے بنتے یا نانی بنے گی، پر نانی بنے گی. اس میں کیا بنے گی؟ وہ ابن بنت ابنہا، اپنے بیٹے کی بیٹی ہے، نہیں بیٹا ہے اس کا، بیٹے کا آگے کیا ہے؟ بیٹی ہے، نواسی. نواسی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ پوتی یعنی پوتی کا بیٹا کہتے ہیں. بنت ابنہا کیا مطلب؟ یعنی پوتی کا بیٹا. ٹھیک ہے، پوتی. وہ ابن بنتہا، اور اسی طریقے سے کیا ہے؟ اس کی بیٹی کے بیٹے کا بیٹا. وہ ہاکذا، اسی طریقے سے اب آگے چلتے جائیں، یعنی یہاں تک شکر ہے صحیح سانی نے بریک لگا دی. میراث میں دیکھیں گے وہ تو اور رشتے بناتے ہیں اور بھی آگے چلے جاتے ہیں. وبالجملہ، یعنی خلاصہ ہم کیا کریں یہاں پہ؟ خلاصہ یہ کریں گے ہم کہ یعنی شارٹ کٹ قانون ہمیں کیا ملتا ہے کہ تحرم علی کل ذکر، کہ اگر آپ مرد کی بات کرتے ہیں، ذکر یعنی مرد کی بات کرتے ہیں، تو مرد کے اوپر ہر وہ رشتہ حرام ہے کہ ینتمی الیہا، ینتمی کا فاعل کیا؟ ذکر بنے گا. ینتمی کیا مطلب ہوتا ہے؟ منسوب ہونا. کہ ہر وہ رشتہ حرام ہے مرد کے اوپر کہ ینتمی الیہا، یعنی ہر وہ خاتون حرام ہے کہ ینتمی الیہا، جس خاتون کی طرف وہ نسبت رکھتا ہو. کس سبب سے؟ بالولادت، ولادت کی سبب سے. ٹھیک ہے، درمیان میں ولادت کی وجہ سے وہ، اگر اس کی ولادت اس خاتون سے نہ ہوتی تو یہ کبھی بھی کیا اس کے ساتھ رشتہ داری کیا قائم نہ ہوتی. یعنی یہ جو نانی اور پڑ نانی آئی ہوئی ہیں ہماری، اس کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہے؟ ٹھیک ہے، میں کہوں گا اگر جو ہے وہ اس کی بیٹی مجھے جنم نہ دیتی تو میرے اس سے کیا رشتہ کوئی بھی نہ بنتا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میری اس خاتون کے ساتھ جو نسبت ہے وہ اس کے پیچھے وجہ کیا بن رہی ہے؟ ولادت وجہ بن رہی ہے. سواء کان بلا واسطۃ، یعنی چاہے میری اس خاتون کی طرف جو نسبت ولادت کے ساتھ ہے، چاہے درمیان میں واسطہ ہو. واسطہ کیا مطلب؟ یعنی میری ماں درمیان میں واسطہ آ گئی ہے. پہلا بلا واسطہ ہو، یعنی میری ماں، اپنی ماں کی طرف میں کیوں منسوب ہوں؟ ولادت کی وجہ سے. یا بے واسطہ، یا ایک واسطہ آ جائے، وہ نانی یا کر لیں، یا وسائط، یا درمیان میں بہت سارے واسطے آ جائیں. ٹھیک ہے. وسواء اکانت الوسائط، تو یہ جو درمیان میں واسطے آ رہے ہیں، چاہے یہ ذکور کے وسائط ہوں، ٹھیک ہے، کہ میں اس بندے کا کیوں بیٹا بن رہا ہوں، یعنی میں اس خاتون سے کیوں منسوب ہوں؟ کیونکہ اگر یہ خاتون میرے دادے کو پیدا نہ کرتی تو میرے دادے کی وہ بیٹی نہ ہوتی تو اس کا میں کیا بیٹا نہ ہوتا، یوں کر کے. یعنی درمیان میں جو سارا کرنٹ وغیرہ چھوڑا ہے نا، وہ سارا کیا یوں کرے ولادت والا ہے. یعنی اگر اس کا کوئی سافٹ ویئر وغیرہ بنائیں، اس میں کرنٹ چھوڑیں تو وہ ولادت کیا اس کی وجہ بنے کہ یہ جو ادھر رکھا ہم نے، یا نیچے کوئی لڑکی رکھی، لڑکا رکھا، اس کے ساتھ اس کا کیوں رشتہ بن رہا ہے، کیوں کنیکشن بن رہا ہے. تو درمیان میں وہ جو پوائنٹ بنے نا، پورا فیوز جو بنے، وہ کیا ولادت والا بنے کہ اگر اس بندے سے میری ولادت نہ ہوتی تو رشتہ کبھی بھی قائم نہ ہوتا. یعنی ایک واسطہ وسائط ہو، اور سواء کانت الوسائط ذکورا، چاہے یہ واسطے مردوں کے ہوں یا واسطے کیا ہے خواتین کے ہوں، بالاختلاف، یا کچھ جگہوں پہ واسطہ مرد کا ہے، کچھ جگہ پہ خواتین کا ہے، یا مختلف طریقے سے. تو اس کی کیا پھر بہت ساری کیا مثالیں ہو سکتی ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.